جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی شرائط ہیں جب وہ پوری ہوں تو جہاد بھی سیف کا حکم ملتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قیامت تک کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے جہاد بھی سیف کی؟ اچھا جی ٹھیک ہے، طلال احمد صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگرچہ آپ کے سوال کا ہمارے آج کے موضوع سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہولڈ کیا ہے۔ میں نصیر قمر صاحب سے گزارش کروں گا، نصیر قمر صاحب اس کا سوال کا مختصر سا جواب اگر ہم دے دیں، پھر ہم ایک بریک کی طرف جانا ہے اس کے بعد۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے بیان یہ فرمایا ہوا ہے، اور ابھی حضور ایدہ اللہ نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کل اس سورہ حج کی اس آیت کو پڑھ کے اس کے حوالے سے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور مذہبی جہاد جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب مذہب کی بنا پر، صرف اس بنا پر کہ کسی کوئی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جی انہیں ان کے گھروں سے نکالا جائے، ان پر شدید ظلم کیا جائیں، اور ظلم جب انتہا کو پہنچ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت ہو، جی اور یہ اجازت مذہبی آزادی کے قیام کے لیے ہے، جی اور اس میں صرف کوئی مسلمان یا غیر مسلم کی عبادت گاہ کا سوال نہیں، جی مذہبی آزادی کا سوال ہے۔ اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، 13 سال تک بڑی شدید تکلیفیں برداشت کی، ہر قسم کے مظالم سہے، مدینہ میں جا کے بھی، لیکن جب وہاں پہ بھی جا کے تعاقب کیا گیا، حملہ آور ہوئے، یعنی ہجرت کی، سب کچھ چھوڑا، پھر بھی دشمن باز نہیں آیا، اور جب ظلم برابر جاری رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی دفاعی طور پر۔ جارحانہ جنگ کا جو تصور جہاد کے نام پہ آج کل جاری ہے، اس کا قطعاً قرآن کریم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے دفاعی جنگ ہے، اور اس کی بہت ساری شرائط ہیں قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں، بات لمبی ہو جائے گی اس پہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلال احمد صاحب۔ ہم انشاءاللہ کیونکہ جہاد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ کہ بنیادی ایک اختلافات میں سے ایک ہے جو کہ غیر جماعت دوستوں میں اور جماعت احمدیہ میں پایا جاتا ہے، ہم اس موضوع پہ ضرور بات کریں گے، جس طرح نصیر قمر صاحب نے بھی بتایا۔ کل حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اس موضوع پہ بڑے جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا ہے بڑے لطیف انداز میں، آپ خطبہ بھی سنیں، اس سے بھی آپ کو سوال کا جواب ملے گا۔ لیکن اس میں یہ ہے، یہ ضروری اس لحاظ سے آپ کا سوال، ہم ضرور اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی ان موضوعات میں سے ایک ہے جن کو توڑ موڑ کر دنیا کے سامنے پیش کر کے جو انتہا پسند طبقہ ہے غیر جماعت علماء کا، اور جو شدت پسند اور شر پسند ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے جو ہے وہ تحریف کر دی نعوذ باللہ اسلام کے احکامات میں، اور جہاد کو معطل قرار دے دیا اور ختم۔ تو ایسا نہیں ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وہ شرائط بیان فرمائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی تھیں، اور اس چیز پر ایمفسائز کیا کہ ان شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا ہی کیونکہ اس وقت وہ شرائط موجود نہیں ہیں، جی ٹھیک ہے، اس لیے جہاد بالسیف یا قتال جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اس وقت دشمن جو اسلام پر حملہ آور ہے، جی وہ اپنے قلم سے اور زبان سے اعتراضات کر رہا ہے اسلام پر، جی اس لیے جس قسم کے ہتھیار دشمن استعمال کر رہا ہے اسلام کا، جی اسی قسم کے ہتھیاروں سے اس کا جواب دینے کا نام جہاد ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ جب مسیح موعود آئے گا تو مذہبی جنگیں جو ہیں وہ موقوف ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بالکل نہیں، ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گئیں، بلکہ جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے تَزَا الْحَرْبُ وَأَوْزَارَهَا کے الفاظ ہیں، جب بھی وہ شرائط جو قتال کی ہیں وہ پوری ہوں گی، موجود ہوں گی، تو اس وقت وہ اس قسم کا جہاد، کیونکہ اسلام میں یہ لاسٹ ریزورٹ ہے، یہ پہلی آپشن نہیں ہے، بلکہ یہ مجبوری کی حالت میں ایک ہے جو